السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سانس ساکن تھی کا پارٹ 1۔ جب بھی کسی ایونٹ کو منعقد ہونے سے چند ہفتے قبل کینسل کر دیا جاتا، سب سے زیادہ غصہ فرین کو چڑھا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں اسے اپنے چیئرمین صاحب کی جانب سے ایک لمبا چوڑا لیٹر دبئی میں ICC کو بطور احتجاج بھجوانا پڑتا تھا، اور اپنے آفس ورک میں یہی واحد کام تھا جس سے فرین کو نفرت تھی۔ اس دفعہ انکار آسٹریلین بورڈ کی جانب سے آیا تھا، جس پر اسے ہمیشہ کی طرح ایک احتجاجی خط ٹائپ کر کے پوسٹ کرنا تھا، تاکہ دبئی میں بیٹھے کرکٹ کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ پاکستان کو برا لگا ہے۔ انہی باتوں اور فضول پالیسیوں کی وجہ سے اسے اپنے چیئرمین سے خاصی نفرت تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ سیکرٹری کی یہ معمولی جاب بھی اس کو بہت بڑی ضرورت تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے قذافانی اسٹیڈیم سے منسلک تھی۔ یہ ان 5 سالوں کی محنت سے جمع ہونے والی رقم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے قابل ہوئی تھی۔ ان دنوں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور ساتھ ہی آفس میں کام بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ گئی۔ 7:45 پر وہ خط کا متن تقریباً 40% لکھ چکی تھی، جب یوں ہی کن آنکھیوں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے پر اسے پارکنگ لائٹ میں ایک مرسڈیز کھڑی دکھائی دی۔ اسے حیرت ہوئی، یہ گاڑی تو یہاں کسی کے پاس نہ تھی۔ تقریباً 16-17 منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ دروازہ ہولے سے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ وہ متوجہ ہوئے بغیر ٹائپنگ میں غرق رہی۔ "یور باس ان سائڈ؟" چند ثانیے یوں ہی بیت گئے جب فرین کو نوارد کی آواز آئی۔ وہ بڑی شائستہ انگریزی میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کا لہجہ خالص برٹش تھا، اور فرین کو پتہ نہیں کیوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والوں سے نفرت تھی۔ "جی نہیں، وہ ابھی نہیں آئے۔" اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر ہی روکھے لہجے میں کہا۔ "آل رائٹ، آئی کین ویٹ۔" وہ پھر انگریزی میں مخاطب ہوا تھا۔ فرین کو چڑ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیوں منہ ٹیڑھا کر کے بندروں کی طرح انگریزی بولتے ہیں۔ یکدم کی بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، وہ جیسے اس کا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سمجھ رہی تھی، اور کچھ اور تھا۔ فرین نے سر اٹھا کر اس کی جانب پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ رخ قدرے موڑ کر کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں سے گرے شرٹ کا کالر باہر نکل رہا تھا۔ فرین کو اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد دبلا پتلا انسان تھا۔ اس کا ہاتھ، جو اس نے لاشعوری طور پر میز پر رکھا ہوا تھا، استخوانی تھا، جیسے انگلیوں پر گوشت نہیں ہو۔ ہاتھ کی نسیں ابھری سی ہوئی تھیں، جیسے عموماً بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کے سر کے بال جگہ جگہ سے سفید تھے، جس سے فرین نے اس کی عمر کا اندازہ 50 سے اوپر ہی لگایا تھا۔ "آپ ویٹنگ روم میں جا کر ویٹ کر لیں۔" وہ دوبارہ اپنے خط کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ خط کی آخری سطور لکھنے میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی جب کلک کل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا، اور یہ دیکھ کر بونچھا کر رہ گئی کہ چیئرمین کے آفس کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرین کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ "جسٹ اسٹاپ اٹ!" وہ غصے سے چلائی اور تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس نے نہایت بے دردی سے اس کا پتلا کمزور ہاتھ ہینڈل سے ہٹایا، اور غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی، "کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ ہاں، آپ ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں۔ سر آئیں گے تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ اور آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ ہے یا نہیں؟" یا ایسے ہی منہ اٹھا کر وہ یکلخت رک گئی۔ نوارد کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ الجھی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھوں پر لگائے سن گلاسز اتارے تو فرین کے لیے وہ مزید قابل شناخت ہو گیا۔ اس کی جلد بے حد زرد تھی، اور چہرے پر سے گویا خون اور گوشت دونوں نچوڑ لیے گئے تھے۔ ہونٹ اور آنکھوں کے اطراف جھریوں کی طرح کی دھیمی دھیمی سی لکیریں پڑی تھیں، اور کنپٹیوں سے بال کافی زیادہ سفید تھے۔ اس نے اپنے گرے بالوں کو جیل لگا کر اٹیلین بزنس مینوں کی طرز سے پیچھے کر رکھا تھا، اور بغیر ٹائی کے سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس شخص سے بے حد مختلف لگ رہا تھا، جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے پہچان گئی تھی، اور ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے آنکھوں میں بے حد حیرت اور بے یقینی لیے اپنے سامنے کھڑے آدمی کی بھوری رنگت میں موجود سرد مہری کو دیکھا۔ اس کے چہرے، گردن، بازو، ہاتھ پاؤں، غرض جسم کے ہر حصے کو اوپر سے نیچے تک بے یقینی سے دیکھا۔ وہ شاید یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے بھلا کیسے یقین آ سکتا تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس کی فاتح اس نے کئی برس پہلے پڑھ لی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟
عیسیٰ واپس آ سکتے تھے، اس پر یقین آ سکتا تھا، مگر یہ شخص واپس آ سکتا ہے، یقین نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو کئی برس پہلے صلیب پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے اب غور سے اس کے سوٹ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا اس نے یہی سوٹ اپنی شادی پر پہنا تھا۔ اوپن اٹ، اسے کھولو۔ اس نے تحکم سے دروازے کے لاک کی جانب اشارہ کیا تو فرین کسی معمول کی طرح اپنی میز کی دراز کی طرف بڑھی اور اس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ کھڑاک سے بند کیا۔ زوردار آواز پر وہ حقیقت حال میں واپس آئی اور اپنے سن ہوتے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے شہادت کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو سہلایا، پھر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خط ختم کر کے اس نے پرنٹ آؤٹ نکالا اور بے اختیار ٹیشو پیپر سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اے سی کی سرد اور خشک ہوا کے باوجود اس کو پسینے آ رہے تھے۔ اس کو اپنے ہاتھ پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بے حد لاچار اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیئرمین صاحب کو ان کے آفس میں موجودگی کا کیا جواز پیش کرے گی؟ ہو سکتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، مگر اس نے کہا اوپن اٹ، اور وہ کم از کم اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ چیئرمین صاحب کے پہنچنے تک وہ پورا ٹیشو پیپر کا ڈبہ خالی کر چکی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، سر، BCCI سے مسٹر اروڑہ کی کال آئی تھی۔ آپ آفس میں نہیں تھے، ان کو کال بیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ شام 4 بجے آپ کی چیف سلیکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے، اور وہ لیٹر میں نے ٹائپ کر لیا ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ اس نے جلدی سے پرنٹ شدہ کاغذ اور پین ان کی جانب بڑھایا۔ چیئرمین مرزا جاوید صاحب نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ بعد میں بھی وہ لیٹر سائن کرانے کے لیے ان کے پاس لا سکتی تھی، مگر فرین اچھی طرح جانتی تھی کہ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولیں گے کہ وہ کچھ بھی سائن کرانے کی سکت خود میں نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے دستخط کر کے اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ فرین نے بے حد سرسری انداز میں بتایا، سر، ایک وزٹر ہیں آپ کے لیے، ان کو تھوڑی دیر بعد بھیجیے گا۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے مڑنے لگے جب وہ بول اٹھی، سر، وہ آپ کے آفس میں ہیں۔ وہ نہایت چونک کر پلٹے اور نہایت خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے آفس میں کیوں؟ کون ہے وہ؟ سر، وہ شاید آپ کو جانتے ہیں۔ وہ ان کے سوال کو نظر انداز کر گئی جبکہ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہونے پر وہ نڈھال سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ضرور کسی مقصد کے تحت واپس آیا تھا، ورنہ اسے یوں اچانک آنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی میں سب سے بڑا انتقام لینے آیا ہے، اور انتقام لینا تو اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا جذبات سے عاری جھریوں زدہ چہرہ اور کھچڑی بال گھوم گئے۔ دکھ کی ایک لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ شیر کھچار سے نکل کر اپنی راجدھانی پر قبضہ جمانے کے لیے واپس تو آ چکا تھا، مگر بوڑھا ہو کر۔ ریان حیدر بوڑھا ہو چکا تھا، مگر شیر بوڑھا ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس نے اپنے باس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر بے اختیار سوچا تھا، آج ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیک میٹ ہو کر بساط سے باہر پھینک دیا جائے گا، پر وہ کون ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین یا پھر ایک سابق کپتان؟ وہ خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ جاہل، گوار، اجڑ، بہت تہذیب، منہ پھٹ اور نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی خوبی تھی تو وہ اس کا گورا رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ گوری رنگت خوبصورت رہتی اگر 2 مہینے تک نہانے کی قسم اس نے نہ کھائی ہوتی۔ اس کی جلد سردیوں میں پھٹی ہوتی اور گرمیوں میں گرد و میل سے اٹی رہتی تھی۔ لے دے کر آنکھیں ہی بچی تھیں جن کی پلکوں پر بکھری خشکی، صبح اٹھنے پر کناروں پر جمع میل اور اس کے گھور گھور کر جاہلوں کی طرح دیکھنے والی عادت نے ان کی کشش چھین لی تھی۔ وہ گوار تھی، اجڑ تھی، جاہل تھی، نالائق تھی، مگر ذہین تھی۔ وہ ذہانت جو دکھائی نہ دیتی تھی، وگرنہ اس کا دوسرا پلس پوائنٹ بن جاتی۔ اس کی کھوپڑی میں چین و غفلت کی نیند سوئے زنگ آلودہ ہو رہی تھی۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی تو شاید یہ کہانی نہ لکھی جاتی۔ اگر اس میں کچھ عجیب عادات نہ ہوتیں۔ اس کو اچھے اچھے رنگین خواب دیکھنے اور خوبصورت و جاذب نظر لباس و زیورات پہننے کا شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا اس کی دسترس میں ڈھیروں بیش قیمت لباس اور زیورات ہوں۔ خواب دیکھتے وقت وہ بس یہ بھول جاتی تھی کہ اس کا باپ رحیم بخش ایک مزدور جبکہ ماں درزن تھی۔ رحیم بخش بھی ایک عجیب ہی کردار تھا۔ روز صبح سویرے صابرہ سے لڑ جھگڑ کر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا۔ وہ ہفتے میں 7 دن مزدوری ڈھونڈتا اور بامشکل 3 اور کبھی کبھی 2 روز ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ دن بھر حیوانوں کی طرح مانے جانے والے
محنت کے صلے میں ملنے والی دہاڑی سے گھر کا خرچ نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا، اسی لیے صابرہ محلے میں آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ چند پیسے وہ اس کے ہاتھ پر رکھتی، وہ بھی وہ لٹا آتا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی کمائی لٹا کر آتا تھا۔ رحیم بخش کو شراب، ہیروئن یا عورت کسی بھی چیز کی لت نہ تھی۔ اس کے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ فضول خرچ اور خوش خوراک تھا۔ اس کے ہاتھ میں گویا سوراخ تھا، پیسہ جتنی محنت و مشقت سے اس تک پہنچتا اسی تیزی سے وہ خرچتا تھا۔ اگر اس کی بیٹی کو اچھا پہننے کا شوق تھا تو اس سے اچھا کھانے کا ہوا تھا۔ جس روز جیب میں زیادہ رقم ہوتی وہ بازار سے چاول، چھولے، دہی بڑے، چاٹ وغیرہ گھر خرید لاتا، اور صابرہ کے نزدیک یہ سب عیاشی میں شمار ہوتا۔ وہ اپنی کمائی کو لٹا دیکھ کر رحیم بخش سے احتجاج کرتی تو وہ الٹا اس نصیب و جلی کی دھنائی کر دیتا۔ اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، البتہ دبا دبا سا احتجاج وہ ضرور رجسٹر کراتی تھی، کوئی چھوٹا سا طعنہ، کبھی اونچی بڑبڑاہٹ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحیم بخش نے منوسلوا گھر لانا چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بازار میں ریڑھیوں پر کچھ نہ کچھ کھا کر اپنی اشتہا مٹا لیتا اور صابرہ کے طعنوں سے بھی بچا رہتا۔ صابرہ کو احساس تھا کہ اس کی کمائی وہ نہایت بے دردی سے خرچ کر رہا ہے، اسی لیے شروع کے چند برس خاموش رہنے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد اس نے پوری رقم رحیم بخش کے ہاتھ پر رکھنا چھوڑ دی۔ وہ چند روپے اپنے شوہر کی نگاہ سے بچا کر رکھنے لگی تھی۔ اس کو اس رویے پر غصہ آتا تھا، منہ پھٹ اور بدلحاظ بھی تھی، مگر نہ جانے یہ اس کی خوبی تھی یا خامی۔ وہ بزدل تھی، ڈرپوک تھی اور اس سب سے زیادہ باپ سے ڈرتی تھی۔ اسے ہر اس چیز سے ڈر لگتا تھا جس سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اسے رات کو آنے والی آندھی طوفان اور گرج چمک سے ڈر لگتا تھا، چاہے وہ آسمان پر خدا کی جانب سے برسے یا گھر میں رحیم بخش کے منہ سے مغلظات کی صورت میں۔ ان کے 2 کمروں کے اس دڑبے کو گھر کہنا بلا شبہ زیادتی ہوگی۔ وہ 2 کمرے بھی 8x9 سے زیادہ کے نہ ہوں گے۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے سیمنٹ اور پلستر کھرچا ہوا تھا، جا بجا اکھڑے فرش اور سیلن زدہ چھتیں اس کے گھر کے مکینوں کی خستہ حالی کی غماس تھیں۔ ایک چھوٹا سا صحن جس کے دائیں جانب باورچی خانہ اور بائیں جانب کھلی چھت والا غسل خانہ تھا۔ اس گھر سے وابستہ بچپن کی کئی یادوں میں سر فہرست وہ گھرر گھرر کی آواز تھی جو نشتر کی طرح اس کے کانوں میں چبھتی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اماں کی مشین کی گھر گھر اس کے کانوں میں پڑتی تھی۔ اس کا خیال تھا پیدائش کے وقت اس کی سماعت میں اذان کے آواز کے بجائے سلائی مشین کا شور گونجا ہوگا۔ ایک زمانے تک اس کو یہ بھی شک رہا کہ اماں شاید پیدا ہی ایک سلائی مشین کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات کو ہونے والی گرج چمک سے اس کو بے حد خوف آتا تھا، مگر دن کو برسنے والی موسلا دھار بارش اسے بے حد پسند تھی۔ وہ گلی میں اپنے جیسے گنوار، نالائق اور اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے ساتھ بارش کے پانی میں سارا دن کھیلتی رہتی، کاپیوں اور کتابوں کے صفحے پھاڑ کر کشتیاں بناتی یا گدلے پانی میں نہاتی۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کو خالہ رضیہ کے گھر ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھنے جاتی۔ پھٹو اور گلی ڈنڈے سے تو اسے خاص شگفت تھا، غرض ہر وہ کام کرتی جس سے اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا اور اماں سے اسے ڈانٹ یا مار پڑتی۔ اسکول سے اسے سخت نفرت تھی، کتابوں سے بیر اور استادوں سے دشمنی تھی۔ روز ٹاٹ پر بیٹھ کر تخت سیاہ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھنا، سلیٹ پر چاک سے روز کا کام لکھ کر تھوک سے مٹانا، استاد جی سے مار کھانا، ان سب کاموں کو وہ نہایت ناپسندیدگی سے نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کل کو اس کی طرح لوگوں کے کپڑے نہ سینے پڑیں، لیکن اس کو اچھے کپڑے زیب تن کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے سینے کا بھی شوق تھا۔ اسے اماں کی مشین، سوئی، دھاگے، فیتے، ربن، لیس اور گوٹا کناری وغیرہ نہایت دلچسپ لگتے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ بھی ایسے اور اس سے بھی اچھے کپڑے بنائے، مگر الماس یہ سوچتے ہوئے ہمیشہ بھول جاتی تھی کہ وہ رحیم بخش مزدور اور صابرہ درزن کی بیٹی ہے۔ تقریباً کتنا دے گی وہ کل موہی تیرے 1 ہفتے کی محنت کا؟ صابرہ کو کافی دیر سے مشین پر جھکے سلائی میں مصروف دیکھ کر نہایت اکتائے ہوئے لہجے میں الماس نے پوچھا۔ صابرہ نے قدرے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کس کو کل موہی کہہ رہی ہے منوس ماری؟ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، گالی کے بغیر اس گھر کے کسی مکین کا فقرہ مکمل نہ ہوتا۔ وہی کالی میم جس کے کپڑے تو پچھلے آدھے گھنٹے سے سی رہی ہے۔ ماں پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر اس نے بیزاری سے کہا اور پاؤں کے قریب دھرا گنا اٹھا لیا۔ کل ہی ساتھ والی خالہ فہمیدہ کے گھر گنے آئے تھے تو اس نے آدھا درجن صابرہ کی طرف بھجوا دیے تھے۔ مر جائیے الماس، تو رضوی صاحب کی بیوی کو کل موہی کہہ رہی ہے؟ اپنی بیٹی کی بدلحاظی سے وہ تنگ تھی، اس لیے سر پکڑ کر بولی۔ دوسرا خطاب جو الماس نے رضوی صاحب کی بیگم کو دیا تھا اس پر شاید ابھی صابرہ نے دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ جوتی اٹھا کر اس کو دے مارتی۔
تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ الماس دروازہ کھول، تیرا ابا آیا ہوگا، مل گئی ہوگی اب عیاشیوں سے فرصت۔ مگر ابا کے ڈر کے باعث وہ فوراً سے پیشتر دروازے کی جانب بڑھی۔ مت لگایا کر کنڈا، بڑا خزانہ پڑا ہے گھر میں جو کوئی چرا کے لے جائے گا۔ وہ عادتاً بڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ ابا، وہ مجھے بازار سے وہ چابی والی گڈی لے دے، وہ چھموں کے پاس بھی ہے نا۔ وہ ابا کے بیٹھنے ہی بول پڑی۔ گھر آتے ہی نوابزادی کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، جا اندر جا کر مر۔ جواب میں اس نے اتنی بری طرح پھٹکارا کہ الماس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ فوراً سے پیشتر اندر بھاگ گئی۔ نہ اب تو مجھے کھانا دے گی یا بھوکا مارے گی؟ جب دیکھو مشین اٹھا کر گھڑر گھڑر لگائی ہوتی ہے، کماتی ایک بھی نہیں اور کرتی سارا وقت یہی ناٹک ہے۔ اس کی گولیوں کی زد میں صابرہ بھی آ گئی۔ نہ تو جیسے بڑا کچھ اٹھا کر لے آتا ہے نا باہر سے، صرف مجھ غریب پر بولنا آتا ہے تجھے۔ وہ تلملا کر بولی۔ میرے آگے بک بک نہ کر، وہ غصے سے چلایا۔ کتے کی طرح زبان چلتی ہے تیری، جلدی جا کھانا دے۔ کھانا میں کہاں سے لاؤں؟ جو کچھ تھا وہ تو صبح اٹھا کر لے گیا تھا، اب ہمیں ہی بھوکا مارے گا۔ وہ جواباً چیخی تھی، ہاں تم مرو بھوکے، مجھے پرواہ نہیں، بھاڑ میں جاؤ تم۔ اس نے گالیاں بکتے ہوئے صابرہ کو 2 ہاتھ دے دیے۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی روتی رہی اور رحیم بخش پھر بکتا جھلکتا باہر چلا گیا۔ اس کی جیب میں یقیناً کچھ تھا ورنہ وہ باہر نہ جاتا۔ اس طرح کی لڑائیاں الماس کے گھر کا معمول تھیں۔ اسے ہمیشہ ان سے نفرت ہوتی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے اماں ابا آرام سے پیار محبت سے رہیں، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اس روز وہ بڑے عرصے بعد قاعدہ کھول کر بیٹھی تھی۔ وجہ صبح استاد جی سے پڑنے والے 3 تھپڑ تھے جن کے باعث اس کے سر میں ابھی تک درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس سے کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، مگر اماں کے ڈر سے وہ قاعدہ کھول کر خالی خالی نگاہوں سے حرف کو تکنے لگی۔ اسی اثنا میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور ابا کی آمد کا سوچتے ہوئے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کا منظر اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بڑے غور سے بلے کی کنارے کو چوم کر ہوا میں کئی فٹ اوپر بلند ہوتی گیند کو دیکھا، مگر بیڑا غرق ہو۔ نیوٹن کا اگر وہ کشش ثقل دریافت نہ کرتا تو اتنی اوپر اچھالی گئی گیند یوں تیزی سے نیچے کا سفر نہ کرتی۔ اسے اب ڈینی پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے 1 اوور کھیلنے پر اصرار کیا تھا اور وہ پتہ نہیں کیسے مان گیا تھا۔ ڈینی کے ساتھ ساتھ اسے سڑک کے دوسری جانب موجود گھر میں آنے والے نئے کرداروں کے گملے پر غصہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا جو غالباً اسی گیند کے انتظار میں اس کی بالکنی پر سنبات لے رہا تھا۔ اس نے ایک چپتی ہوئی نگاہ ڈینیئل اور میریانے پر ڈالی۔ نہ ڈینی اس کو میچ کھیلنے پر مجبور کرتا اور نہ میریانے اوور کی پہلی گیند ہی اتنی شارٹ کراتی کہ وہ اتنی اونچی ہٹ لگا دیتا۔ اس نے گلوز اتارے، پیڈ کو اپنی ٹانگوں سے علیحدہ کر کے نہایت بے دردی سے زمین پر دے مارا اور بڑے آرام سے کچھ فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر ان کے گھر سے کوئی آ گیا تو؟ وکٹ کیپنگ کرتی اینجی نے پریشانی سے کہا تو تمام بچوں کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں جو نہایت لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ڈینی کے منہ سے نکلا۔ فار گاڈ سیک، اگر کچھ ہوگا تو ممی مجھے گھر میں گراؤنڈ بنا کر دے دیں گی، اب کیا میریانے بولی تھی۔ اچھا بزدلوں، اندر جا کر چھپ جاؤ، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، اور واقعی وہ سب ایک دم ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ جا چکے تو اس نے میز پر رکھی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ابھی ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ چیختی چنگاڑتی ڈور بیل نے اسے ایک لمحے کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ چند ثانیے سوچتا رہا، پھر جی کڑا کر کے اٹھا اور دروازے پر جا کر آنے والی مصیبت کا استقبال کیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کے ہاتھ میں ڈینی کی گیند دیکھ کر نہ تو اس کے حواس گم ہوئے نہ ہی اسے پسینہ آیا۔ پلیز کم ان، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ نوارد کے پیچھے چلتا ہوا وہ اندر لان تک آ گیا۔ بال کس نے پھینکی تھی؟ اسے اپنے مہمان کے لہجے کی شائستگی پر حیرانی ہوئی۔ کون سی بال؟ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ یہ والی۔ اس لہیم شہیم کالے بالوں اور کشیدہ پیشانی والے آدمی نے ڈینی کی گیند اس کی بھوری آنکھوں کے سامنے لہرائی، مگر اس وقت چونکہ باقی لوگ 9-11 ہو چکے تھے اور لان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہاں بڑا زبردست کرکٹ میچ ہوتا رہا ہے، اس لیے اس نے کمال ڈٹائی سے اعتراف کیا۔ میں نے مارا تھا یہ شاٹ، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گیند اتنی اونچی نہیں گئی۔
اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے میرا گملہ توڑ دیا، اس کا مہمان اپنے مخصوص آسٹریلین لب و لہجے کے ساتھ کہہ رہا تھا، جسے سمجھنے میں اسے خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، اس بیچارے کی زندگی ہی اتنی تھی، آج میری گیند نہیں تو کل کو آپ کے بچے ہی توڑ ڈالتے۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ 15 سال اور 4 ماہ۔ وہ حساب میں اچھا تھا، جھٹ سے بولا، کب سے کرکٹ کھیل رہے ہو؟ 12 منٹ پہلے سے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فرسٹ نیم، مڈل نیم، سر نیم یا نک نیم؟ پورا نام۔ وہ مسکرا کر بولا، ریحان عظیم حیدر۔ میرے دوست مجھے ریان کہتے ہیں، مگر میریانے مجھے کبھی کبھی رونی کہہ دیتی ہے۔ ڈیڈ مجھے مسٹر فراڈ اور میری ٹیچر مسٹر ٹربل سم کہتے ہیں۔ موم کیا کہتی ہیں؟ موم، وہ مجھے ایڈیٹ کہتی ہیں۔ وہ مزے سے بولا، میں کیا کہوں؟ آپ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرتے ہوئے مجھے ریان حیدر ہی کہہ لیں۔ وہ آبرو چڑھا کر بولا تو نوارد ہنس دیا، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آرٹسٹ۔ تم کبھی کرکٹ ٹیم کے لیے اپلائی ضرور کرو، سلیکشن کمیٹی تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ بڑا مخلصانہ مشورہ تھا، آپ بھی کر دینا۔ قومی ٹیم کے لیے اپلائی، سلیکشن کمیٹی آپ کو بھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ وہ اسی کے انداز سے بولا، میں نے کیا تھا اپلائی۔ وہ بتانے لگا، پھر ریجیکٹ کیوں ہوئے؟ وہ بے ساختہ ہی بیچ میں بول پڑا، میں تو سلیکٹ ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ریان کو تمام معاملہ جان لینے میں دلچسپی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، فی الحال میں اپنے ملک کی نیشنل ٹیم کا وائس کیپٹن ہوں۔ جس وقت اس نے گیٹ کھولا تھا تو ایسے ہی ایک لمحے کو ذہن میں خیال کوندا تھا کہ اس آدمی کی شکل ڈینی کے کمرے میں لگے پوسٹر پر گرین اور یلو کٹ اور بیگی گرین کیپ پہنے کرکٹر سے ملتی جلتی ہے۔ اب اپنے خیال کی تصدیق پر اس کو سنبھلنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ آپ کا نام تو اسٹیو ہے نا؟ اوہ، میں نے تو پہچانا ہی نہیں۔ جواب میں اسٹیو محض مسکرا دیا۔ ڈینی آپ کا بہت بڑا فین ہے اور میریانے بھی۔ اور تم؟ میں تو اولیور کاسن، لوئس فیگو اور زیڈان کا فین ہوں۔ وہ شانے اچکا کر بولا، یہ کرکٹر بڑے بورنگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسٹیو حیران ہوا۔ کیوں کا کیا سوال؟ بس بورنگ ہوتے ہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اسٹیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری خالہ کا ہے، میں تو چھٹیوں پر آیا ہوں۔ تم برٹش ہو؟ آپ کو کیسے پتہ؟ اب کہ ریان حیران ہوا، تمہارا لہجہ اور شکل برٹش والی ہے۔ میں نیو کاسل میں رہتا ہوں، اس لیے میرا لہجہ انگلش ہے، ورنہ دراصل میں اسکاٹش، پاکستانی اور فرینچ مکس ہوں۔ میری دادی اسکاٹش ہیں، دادا پاکستانی، جبکہ ماما فرینچ۔ نیو کاسل میں گھر ہے تمہارا؟ اسٹیو کو اس تیز تراز حاضر جواب بچے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جی، مگر وہ میرے ڈیڈ کا سمر ہاؤس ہے۔ میرا اصل گھر تو کراچی میں ہے۔ ریان کو ہر بات تفصیل سے بتانے کی عادت تھی۔ کیا ہابیز ہیں تمہاری؟ ریڈنگ، فٹ بال اور پینٹنگ۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ اور فوراً سوال آیا تھا، اور فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرنا۔ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولا۔ کیا انجوائے کرنا؟ اسے اب اتنے سوالوں پر اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے لائف انجوائے کرنا۔ وہ اپنے لہجے کی اکتاہٹ چھپا نہ سکا تھا، نہ ہی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لگتا ہے تمہارے فرینڈس کافی ڈرپوک ہیں۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا، اس لیے بھاگ گئے۔ ہاں تو اچھا کیا نا انہوں نے، کم از کم فضول کی تشویش سے بچ گئے۔ نہایت جلے بھلے انداز میں جواب ملا تھا۔ ویسے میں بھی فرینڈس پر کسی زمانے میں بہت انحصار کرتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا یہ سب وقتی تعلقات ہوتے ہیں، مصیبت میں سب چھوڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر کبھی کرکٹ کھیلنے کا ارادہ ہو تو میرے پاس ضرور آنا۔ وہ گیند اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، میں تمہیں سکھاؤں گا یہ گیم۔ ریان نے جواب نہیں دیا اور اسٹیو کو جاتے دیکھنے لگا۔ اس کے پاس اس کی فضول باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، شاید وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نگاہیں رحیم بخش کے خون میں لتپت وجود سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ حیرت اور صدمے سے کھنگ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس کی چارپائی محلے کے چند مردوں نے اٹھا رکھی تھی۔ اس کا باپ چھولے چاول لینے کے لیے سڑک کے اس پار موجود ریڑھی کی جانب جاتے ہوئے ایک نشے میں دھت ٹرک ڈرائیور کی معمولی سی غلطی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی اور اس کی ماں کی زندگی اس واقعے کے بعد بالکل اندھیرا ہو گئی۔
وہ دونوں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئیں۔ چندے کی رقم سے جب رحیم بخش کے کفن دفن کا انتظام ہوا تو صابرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی نقدی تھی۔ چند روپے رحیم بخش کی جیب میں تھے جو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد راہگیروں نے اچک لیے تھے۔ چند روز تو کھانا ہمسایوں کے یہاں سے آتا رہا۔ کچھ جاننے والوں نے اس کے ہاتھ پر جاتے وقت ترس کھا کر چند ایک نوٹ بھی رکھ دیے تھے، سو 1 مہینہ تو ان کا گزارا ہو چکا تھا۔ رحیم بخش مر گیا تھا اور اس گھر سے زندگی کا سامان بھی جاتے سمے لوٹ کر لے گیا تھا۔ صابرہ کا اس دنیا میں اب الماس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جو رشتے دار تھے وہ انہی جیسے غریب اور افلاس زدہ تھے۔ باقی بچے محلے والے تو وہ رحیم بخش کے وصال سے لے کر 1 مہینے تک ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ اب کوئی کسی کے لیے اتنا کر سکتا تھا؟ دکھ، بے یقینیوں اور صدمے سے بھرا وہ پورا مہینہ گزر گیا تو صابرہ کو کچھ ہوش آیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کا واحد سہارا اس کی بیٹی تھی۔ اس کو اب اپنی اکلوتی اور معصوم بچی کو اس سفاک دنیا سے بچانا تھا۔ الماس کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا۔ اگر نہ بھی کٹتا تو بھی صابرہ کے پاس اس کو مزید پڑھانے کے لیے رقم نہ تھی۔ اس کے پاس تو فی الحال سلائی کا کوئی کام بھی نہ تھا۔ محلے کی عورتوں نے شاید اس کی غم زدہ کیفیت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو سینے کے لیے کوئی کپڑا نہ دیا تھا۔ اپنی زبوں حالی اور ممکنہ فاقوں سے بچنے کے لیے صابرہ نے محلے کی عورتوں سے کام مانگنا شروع کر دیا۔ کچھ عورتوں نے اسے سلائی کے کپڑے دینے شروع کر دیے، البتہ چند ایک عورتیں بشمول رضوی صاحب کی بیگم نے اس کو سہاگ، اجڑی اور بیوہ کہہ کر کام دینے سے انکار کر دیا، مبادا ایک بیوہ عورت کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر ان کے ہنستے بستے گھر کو بھی کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ صابرہ کے لیے صورتحال نہایت تکلیف دہ تھی، مگر اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس نے صبر کیا تھا۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ الماس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں کہاں سے لاؤں کھانا؟ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہمسایوں سے پہلے ہی اتنا مانگ چکے تھے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں دینا تھا۔ کسی کے کپڑے سینے والے نہیں تھے۔ پچھلے 2 دن سے دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ خالی پیٹ تو وہ بھی تھی، مگر بیٹی کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اپنے فاقے بھول گئی تھی۔ اماں کہیں سے لا دے، 12 سالہ الماس نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا ٹھہر، میں بلقیس سے پتہ کرتی ہوں۔ اماں کو محلے کے اس واحد گھر کا خیال آیا جن کا قرض انہیں نہیں چکانا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں ہی ان کے گھر گئی اور بلقیس سے منت کر کی کہ وہ اسے کھانے کو کچھ دے دے۔ بلقیس خود بھی اس کی طرح غریب تھی، مگر پھر بھی اسے صابرہ کی حالت پر اتنا ترس آیا کہ اس نے گھر میں پکی دال کی 1 پلیٹ اس کو نکال دے دی، ساتھ ہی 2 روٹیاں بھی تھما دیں۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچی اور الماس کے منہ میں لقمے ڈالے، مگر مسلسل فاقے سے الماس کی حالت بے حد بگڑ چکی تھی۔ وہ جو کھاتی باہر نکال دی تھی اور اس بات نے صابرہ کے حواس مختل کر دیے۔ وہ دال کی پلیٹ وہیں چھوڑ کر ہمسایوں میں گئی اور فہمیدہ سے منت سماجت کی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ الماس کو اسپتال لے جائے، مگر فہمیدہ کا بیٹا خود کام پر گیا ہوا تھا۔ صابرہ واپس آئی تو الماس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس نے بالآخر خود ہی ہمت کی اور اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ محلے کا ایک رکشہ والا بڑی مشکلوں سے اسپتال جانے پر راضی ہوا اور تقریباً 45 منٹ بعد ایک خیراتی اسپتال کے آگے جب وہ دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر گیا تو الماس نیم جاں ہو چکی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود کوئی ڈاکٹر اتنا فارغ نہ تھا کہ اسے دیکھتا۔ وہ اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو لے کر زمین پر بیٹھی نم آنکھوں سے اسپتالوں کے عملے کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ میری بچی کو دیکھ لو، تمہیں خدا کا واسطہ اسے دیکھ لو، نہیں تو یہ مر جائے گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معاف کرو مائی، تنگ مت کرو، ریسیپشنسٹ تنگ آ کر بولی۔ باری آنے پر ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ تبھی اسپتال کی مین انٹرنس کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھ رکھا تھا اور نہایت وقار سے چلتی ہوئی ریسیپشن کی جانب آئی۔ جب دفتن اس کی نگاہ ایک کونے میں روتی ہوئی صابرہ پہ پڑی۔ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے اچنبے سے ریسیپشنسٹ سے پوچھا تو وہ بے اختیار نگاہیں چرا گیا۔ میم، وہ اس کی بیٹی کی حالت بگڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا، پھر صورتحال سمجھتے ہوئے بولی، جاؤ اور فوراً کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے روتی ہوئی صابرہ سے پوچھا۔ میری بچی مر رہی ہے، کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ فکر نہ کرو بی بی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، یہ میرے شوہر کا اسپتال ہے۔ صابرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں تمہاری بچی کا بہتر علاج ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی جب ہی ایک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ یس میڈم، آپ نے بلایا؟ وہ مہذب لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی، یہ بچی ہے؟
ہے اس کو فوراً دیکھیں اور مجھے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، آل رائٹ؟ وہ قدرے رعب سے بولی تو ڈاکٹر نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں مسز عظیم، میں خود اس کیس کو دیکھتا ہوں۔ الماس نے بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے اس خوش شکل عورت کو دیکھا جو کہیں سے بھی 20 سے اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ یہ اس کی رانیہ عظیم وقار سے پہلی ملاقات تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ آواز پر صابرہ نے چونک کر دروازے میں کھڑی اس مہربان عورت کی جانب دیکھا جس کے باعث اس کی بیٹی کی جان بمشکل بچ پائی تھی۔ آؤ بی بی جی۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے لیے راستے میں پلکیں بلکہ اپنا آپ بچھا دیتی۔ وہ نہایت ستائش سے اس دراز قد متناسب جسم اور خوبصورت تیکھے نقوش والی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ اندر آ گئی اور بغیر کسی تکلف کے الماس کے بیڈ کی پائیدی پر بیٹھ کر اس کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو نا؟ الماس کی اس کی بادامی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے ادھر؟ اگر ہے تو بتاؤ، وہ اپنے مشفق انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ الماس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ رانیہ صابرہ کی جانب مڑی۔ کیا نام ہے بچی کا؟ وہ جی الماس خاتون جی۔ صابرہ نے فوراً نام بتایا۔ ویسے اچھا نام ہے آپ کا، وہ مسکراتے ہوئے الماس سے کہہ رہی تھی، اور اس کے لیے تو حیرت کا مقام تھا کہ زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے آپ کہا تھا، ورنہ ابا اماں اور چھیمو وغیرہ تو بس تو سے ہی کام چلاتے تھے۔ بی بی جی، صابرہ نے موقع دیکھ کر بات کا آغاز کیا، مجھے کسی کام پر لگوا دو، میں درزن ہوں جی، کپڑے سی لیتی ہوں۔ وہ خوشامدی لہجے میں بولی تو الماس کو ماں کا یہ انداز اچھا نہیں آیا۔ درزن ہو؟ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ویسے مجھے درزن کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر ایک دو بیڈ شیٹ وغیرہ سلوانی تھی، سی سکتی ہو؟ جی، وہ کیا سلوانی ہے؟ بیڈ شیٹ، میرا مطلب بستر کی چادریں اور لحاف وغیرہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ جی میں لیتی ہوں جی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آپ میرے گھر آ جانا، یہ کارڈ رکھ لیں، اس پر گھر کا ایڈریس پتہ لکھا ہے۔ جی میں آ جاؤں گی جی۔ صابرہ نے جلدی سے کارڈ پکڑ لیا، اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ رانیہ کی ماں فرینچ تھی، باپ جرمن اور شوہر پاکستانی۔ وہ رومن کیتھولک پیدا ہوئی تھی مگر زندگی میں کبھی چرچ نہیں گئی سوائے کرسمس اور دیگر تہوار کے۔ وہ ہمیشہ سے کنزرویٹو رہی تھی مگر کبھی حدود کراس نہیں کی تھی۔ زندگی میں صحیح معنوں میں اسے ایک ہی شخص سے دوستی کی تھی اور پھر اس کا مذہب قبول کر کے شادی بھی کر لی۔ اس نے مذہب صرف شادی کے لیے بدلا تھا مگر حقیقی مطالعہ بعد میں کیا، اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد چند ہفتوں بعد ہی وہ دل سے مسلمان ہو گئی۔ رانیہ کے 4 بچے تھے، 5ویں بیٹی گود لی تھی۔ اس کے دیور نے اتفاق سے اسی کے خاندان کی لڑکی سے شادی کی تھی جس سے رانیہ کا تعلق تھا، مگر فرق یہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور شادی کے 3 سال بعد ایک بیٹی چھوڑ کر اپنے شوہر کے ہمراہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ وہ بیٹی بعد میں اس کے تایا تائی یعنی رانیہ اور عظیم نے گود لے لی تھی۔ رانیہ اور عظیم 5 برس پہلے پاکستان شفٹ ہو گئے تھے مگر بڑے بچے پڑھائی کی غرض سے باہر ہی تھے۔ بڑا بیٹا علی امریکہ میں پڑھتا تھا۔ وہ انتہائی خود غرض اور سیلف اسٹینڈرڈ قسم کا انسان واقع ہوا تھا۔ اس سے چھوٹا ریان اپنی ضد کے باعث انگلینڈ میں تھا۔ ریان رانیہ کے تمام بچوں سے مختلف تھا، وہ کبھی اپنی فیملی سے اٹیچ نہیں رہا تھا، اس لیے اسے فیملی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں تھا۔ اس کے نزدیک صرف اس کے دوست اہم تھے، اس کے دوست بیک وقت اس کے کزن بھی تھے۔ اس بات سے بے پرواہ ہو کر ان کے اور ان کے درمیان مذہب کی دیوار حائل ہے، وہ صرف اور صرف ان سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ ریان کی خالہ کی بیٹی اینجلینا اپنے پیرنٹس کے ہمراہ 3 سال پہلے نیو کاسل شفٹ ہو گئی تو ریان نے بھی وہیں انگلینڈ شفٹ ہونے کی بات کی۔ ویسے بھی باقی دوست بھی ادھر ہی جا رہے تھے۔ عظیم ظاہر ہے کہ اپنا بنا بنایا کاروبار اپنے بیٹی کی احمقانہ ضد کی باعث چھوڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے اس کی بات نہ مانی گئی، مگر وہ اپنے نام کا ایک تھا، اس نے منوا کر ہی چھوڑا اور خود ہی وہیں رہنے پر بالآخر اپنے باپ کو راضی کر لیا۔ رانیہ اس بات سے ناخوش تھی مگر بیٹے کی ضد کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی۔ ریان نے بات نہ مانی جانے پر ماں باپ کو کٹہرے میں لا کر اپنا اور علی کا موازنہ شروع کر دیا۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ علی کو کیوں امریکہ بھیجا گیا، اس سے 3 گنا زیادہ جیب خرچ کیوں اسے ہر ماہ ملتا ہے، اور یہ کہ اسے ہر بات میں علی سے کم تر کیوں رکھا گیا۔ ریان اور علی میں بہت فرق تھا۔ ریان کو خود ہی اپنے طور پر انگلینڈ میں رہنے کی اجازت مل گئی، پاکٹ منی بھی بڑھا دی گئی، اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے قریب رہے۔ باپ سے تو نہیں، البتہ ماں سے اسے ہمیشہ یہ شکایت رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے دودھ سے محروم رکھا تھا۔ یہ بات سچ تھی۔ ریان کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی رانیہ بیمار ہو گئی تھی اور پھر بیماری نے 2 سال تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس دوران ریان کو اس کی چچی نے فیڈنگ کرائی تھی اور اس لحاظ سے وہ
اینا رانیہ کی دیور کی بیٹی کا رضائی بھائی بھی تھا، بس ایک ہی کمپلیکس تھا جو اس کے دل میں بری طرح جڑ پکڑے بیٹھا تھا، باقی ہر لحاظ سے اس کی زندگی مطمئن تھی۔ طوفانوں کے آنے سے پہلے زندگی ہمیشہ ہی مطمئن ہوا کرتی ہے۔ وہ گھر نہیں، ایک وسیع عریض محل تھا۔ سفید گیٹ کے پیچھے سفید پتھروں کا خوبصورت سا ڈرائیو وے بنا تھا، جبکہ دونوں اطراف میں بڑا سا لان تھا۔ صابرہ نے گیٹ کو زور سے بجایا۔ گیٹ بجانے کے قریباً 15 سیکنڈ بعد ہی ایک جھٹکے سے گیٹ کھلا اور ایک گن مین نمودار ہوا۔ اس کے کاندھے پر لٹکی بندوق نے الماس کو کچھ خوف زدہ کر دیا تھا۔ کیا بات ہے بی بی؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ بھائی صاحب، یہ رانیہ بی بی کا گھر ہے؟ صابرہ کچھ مروب، کچھ خوفزدہ ہو کر بولی۔ ہاں، کیا کام ہے؟ وہ جی، ہمیں بی بی نے بلایا تھا، چادریں سلوانی تھیں۔ رانیہ بی بی نے؟ جی، وہ فوراً بولی۔ اچھا، اندر آ جاؤ، میں بی بی سے پوچھتا ہوں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے اندر آ گئیں۔ وہ دونوں کو لان میں گھاس پر بٹھا کر اندر چلا گیا۔ رانیہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس، پاؤں میں سلیپرز ڈالے باہر آئی تھی۔ ارے صابرہ، آ گئیں؟ وہ ایک دم شفیق مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ گھر آسانی سے مل گیا تھا نا؟ جی بی بی جی۔ صابرہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ اور بچی کیسی ہے تمہاری؟ اس نے الماس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ الماس کو اسپتال سے گھر آئے آج 5واں دن تھا اور وہ تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی۔ بھلی چنگی ہے جی۔ اچھا، تم اندر آ جاؤ۔ وہ اندر کی جانب بڑھی تو صابرہ اور الماس نے بھی اس کی تقلید کی۔ اندر سے وہ گھر اور بھی زیادہ خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ رانیہ ان دونوں کو ایک قیمتی اشیاء سے سجے ہوئے لاؤنج میں لے گئی۔ اسی اثنا میں ایک 15-16 سالہ لڑکی ہاتھ میں کارڈ لیس فون اٹھائے اس کی طرف آئی۔ الماس نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ویسے تو اس نے زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں دیکھی تھیں، ان میں سے کوئی بھی لڑکی اتنی خوبصورت نہ ہوگی جتنی وہ دونوں، خصوصاً اینا تھی۔ الماس ابھی تک ان کو بہنیں سمجھ رہی تھی۔ بی بی جی؟ اعتماد کی کمی کے باوجود اس نے رانیہ کے دوستانہ رویے کے سبب پوچھ لیا۔ آپ دونوں بہنیں ہو؟ رانیہ اور اینا نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں، میں اس کی ماں ہوں، رانیہ مسکرا کر بولی تو الماس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رانیہ خود بامشکل 20 برس کی دکھتی تھی، جبکہ اینا کم سے کم 15 سال کی ہوگی۔ بھلا وہ دونوں ماں بیٹی کس طرح ہو سکتی تھیں؟ مگر لگتا تو نہیں، وہ بامشکل بولی۔ عظیم کو بتانا ضرور ہو، فوراً اینا سے مخاطب ہو کر بولی۔ میں کہوں گی ڈیڈ، وہ لڑکی مما کو کہہ رہی تھی آپ اینا کی ماں نہیں نانی لگتی ہو۔ وہ بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ ایڈیٹ! رانیہ نے کشن اٹھا کے اس کے سر پر مارا۔ الماس اب دیوار پر ٹنگی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کی فریم کو دیکھا تو الماس نے فوراً پوچھا، بی بی جی، یہ کون ہے؟ یہ لڑکی میری امی ہیں اور یہ میرے ابو، اینا نہایت عام سے انداز سے بتانے لگی۔ الماس نے حیرت سے اینا کو دیکھا۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ رانیہ اس کی ماں ہے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ تصویر والی لڑکی اس کی ماں ہے۔ مگر بی بی، تمہاری امی تو رانیہ بی بی ہیں۔ ہاں، یہ میری مما ہیں، وہ میری ممی ہیں، اینا مختصر بولی۔ الماس نے دوبارہ کچھ نہ پوچھا۔ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اینا کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وہ ایک دوسری تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی جس میں اینا کے ہمراہ ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے بازو اینا کے کاندھوں کے گرد پھیلایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں رانیہ کی شہد رنگ آنکھوں سے مشابہت رکھتی تھیں۔ یہ میرے دوسرے نمبر کا بیٹا ہے، اب کہ رانیہ بولی تھی۔ ریان، جس صوفے پر الماس بیٹھی تھی، اس کے ساتھ چھوٹی سی سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کی جانب اشارہ کر کے رانیہ بتانے لگی۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے علی، اور اس کے ساتھ ریان ہے۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے رابعہ، اور یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا بشیم ہے۔ الماس اب تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ رانیہ کا بڑا بیٹا قریباً 16-17 برس کا تھا، جبکہ دوسرے نمبر والا عنایا کا ہی ہم عمر تھا۔ دوسرے نمبر والا شکل میں اچھا تھا، مگر بڑا والا انتہائی خوبصورت، ڈیشنگ اور بے حد پرکشش تھا۔ اس کی شکل دیوار پر ٹنگے فریم میں موجود اینا کے ابا سے ملتی تھی۔ بٹلر الماس کے لیے اورنج جوس وائن گلاس میں ڈال کر لے آیا، مگر الماس کو معلوم نہ تھا کہ گلاس کو کیسے پکڑتے ہیں۔ اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس بڑے سے گلاس کو تھاما۔ گھونٹ بھرنے کی ناکام کوشش میں وہ جوس اپنے کپڑوں پر گرا گئی، جبکہ قالین بھی گندا کر بیٹھی۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے دیوار کو ٹھوکر ماری۔ اس طرح کک مارنے سے فیونا کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تم ہاسپٹل پہنچ جاؤ گے، میریانے نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک دفعہ پھر دیوار پر غصہ نکالتے ہوئے اسے ٹھڈا مارا، مگر میریانے کی پیش گوئی حقیقت کا روپ ڈھالنے قریب پا کر دوبارہ اپنا دکھتا ہوا پاؤں دیوار پر مارنے کی غلطی نہ دہرانے کا عزم کیا اور خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ تم یوں
منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے یرکان ہو گیا ہو۔ مریانے کی بات پر اس نے پہلے تو گھور کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا خون پی جاؤں۔ مجھے معلوم ہے تم ویمپائر ہو، مگر فیونا پر حملہ نہ کر کے یہ راز مجھ تک ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ دیکھو مریانے۔ کیا دیکھوں؟ تمہاری شکل۔ سوری، مجھے کارٹون نہیں پسند، وہ نخریلے انداز میں بولی۔ پہلے صرف فیونا پر غصہ تھا، اب دل کر رہا ہے تم دونوں کو قبر میں اتار دوں، وہ جل بھن کر بولا۔ لیکن ریان، مریانے معصومیت سے پوچھنے لگی، قبر میں آکسیجن سسٹم ہوگا؟ نہیں، وہ چیخ کر بولا۔ پھر تمہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دریا میں چھلانگ لگا لو، درد تو نہیں ہوگا نا؟ وہ ہمدردی سے بولی۔ تمہیں ساتھ لے کر چھلانگ ماروں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں، لائف جیکٹ کو۔ اپنے مریانے نے تصحیح کی تھی۔ اس چڑیل کی اتنی ہمت کہ وہ مجھ سے پنگا لے، وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ واٹ؟ تم سے کسی چڑیل نے بھی پنگا لیا ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیسی تھی وہ چڑیل؟ تمہارے جیسی خوفناک شکل تھی یا پھر؟ جواباً ریان اسے خوف کی بھری نگاہوں سے گھورا اور چہرہ پھیر لیا۔ اچھا، سمجھ گئی، تم فیونا پر غصہ ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات دریافت کر لی ہو، محض یوریکا کہنے کی کسر تھی۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں، وہ تنفر سے بولا۔ اس کا خون پینے، سر پھوڑنے، قبر میں اتارنے اور قتل کرنے کے علاوہ اگر کوئی پلان تمہارے زرخیز ذہن میں بن رہا ہے تو برائے مہربانی مجھے آگاہی سے محروم نہ رکھو۔ مریانے کا معصوم اور ملتجائی انداز تھا جس پر ریان بے اختیار ہنس دیا۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ کرنا کیا ہے؟ ہمارے گینگ کا برین کہاں ہے؟ مریانے کا اشارہ اینجی کی جانب تھا۔ برین اس وقت فیول بھروا رہا ہوگا کینٹین پر۔ سب جانتے تھے اینجلینا کتنا کھاتی تھی۔ پھر چلو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ 2 روز پہلے ہونے والے میتھس کے ٹیسٹ میں فیونا ہیڈسن، اس کی کلاس میٹ نے ریان کے پیپر سے نقل ماری تھی۔ ریان نے ایک سوال غلط کر دیا تھا، نتیجاً فیونا کے پیپر میں بھی وہی غلطیاں پروفیسر واٹلر کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکیں اور انہوں نے ریان پر نقل کا الزام لگا کر اسے خوب ڈانٹ پلائی، جبکہ فیونا اپنی معصوم شکل و صورت کے باعث بچ چکی تھی۔ ٹیچر کی رائے ریان کے متعلق بری نہیں تھی، مگر وہ اکثر حلقوں میں مسٹر ٹربلسم کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت بھی مسٹر ٹربلسم کے دماغ کی اس بے عزتی پر گھومی ہوئی تھی۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد مریانے اسے لے کر کینٹین پر آ گئی، جہاں اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھ کر اینجلینا بھاپ میں پکے آلو کھا رہی تھی۔ ڈینی کہاں ہے؟ ریان گمشدہ پیس کے متعلق پوچھنے لگا۔ 7ویں آسمان پر، اینجی نے بے ساختہ بولی۔ ہیں؟ مریانے چلائی۔ وہ گزر گیا؟ دھپ کر کے کیمسٹری کی زیغم کتاب مریانے کے سر پر لگی تھی۔ ہاں گزر گیا ہوں میں، نروٹھے لہجے میں کہتا ڈینی کرسی پر آن بیٹھا۔ تم تو خوش ہو جاؤ گی نا میرے مرنے پر؟ صرف خوش؟ زبردست ٹریٹ دوں گی، اس کے لیے پیسے مجھ سے ادھار لینا۔ اینجی نے ٹکڑا لگایا۔ مستقبل کی آرتھوپیڈک سرجن کو ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ فخریہ انداز سے بولی۔ مریانے کو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، ریان نے یاد دلایا۔ اگر تم لوگوں کا بکواس سے دل بھر گیا ہے تو ذرا میرے مسئلے پر بھی غور کر لو۔ اس نے مختصر ساری بات ان دونوں کے گوش گزار کر دی، بلکہ ساری بات کہاں، وہ دونوں ریان کی بے عزتی پیریڈ کے وقت موقع پر موجود ہی تھے، اس لیے مریانے نے انہیں ریان کے جذبات سے آگاہ کر دیا۔ اب اینجی بتاؤ ذرا کوئی حل؟ گارلک پیزا کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ اینجی کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں گارلک پیزا کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ ریان حیران ہوا تھا۔ پتہ نہیں، مگر کھائے اتنا عرصہ گزر گیا ہے مجھے تو پیزا کی شکل بھی بھول گئی ہے۔ میں تمہیں پیزا کھلا دوں گا، مگر کوئی حل سوچو۔ ریان اس کا مطلب سمجھ کر فوراً بولا۔ حل؟ بھئی ہاں، سوچتی ہوں، وہ کہنے لگی۔ ویسے ریان، تمہیں لزانیہ کی خوشبو یاد ہے؟ میں تمہیں لزانیہ بھی کھلا دوں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر تو مسئلہ ہی نہیں، اینجی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ذرا کان دڑلاؤ۔ تقریباً 5 منٹ کی کانا پھوسی کے بعد مریانے نے سر جھٹک دیا۔ امپاسبل، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم چاروں ایکسپیل ہو جائیں گے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ بینن میز ہائی اسکول کے اصول کتنے سخت تھے۔ ہم اسکول میں کچھ نہیں کریں گے، ڈینی بولا، ہم اس کے گھر میں یہ تمام کام کریں گے۔ نہیں، مریانے نے سر نفی میں ہلایا۔ چھوڑ دو فیونا کا پیچھا، وہ اب دلائل دے کر باقی گروپ کو سمجھانے لگی، مگر ریان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ریان، مریانے نے ہاتھ اس کے آگے لہرایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے، اور جہاں تک بات ہے فیونا کا پیچھا چھوڑنے کی، تو اپنے سے پنگا لینے والوں کو میں کبھی نہیں چھوڑتا۔
چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.